السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم 24ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلاتا ہے، اور کافروں جو یہ کام کرتا ہے ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بڑا ٹھکانہ رکھا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان زمین کو کس نے بنایا ہے، ان سے پوچھو، آپ پوچھیں ان سے کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جس نے بنایا ہے۔ تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ تم کیوں نہیں مانتے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے، تم دعوت کو کیوں نہیں قبول کرتے۔ اور پھر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ نقصان کو ہٹا سکتی ہیں، یا وہ اگر اللہ مجھ پر مہربانی رحمت کرے تو کیا وہ روک سکتی ہیں؟ اللہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وہی بھروسہ کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ نے واضح طور پر عقیدہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نفع پہنچانے والا نہیں، کوئی ہستی کوئی بھی ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ نفع نقصان نہ پہنچا سکتی ہے نہ روک سکتی ہے۔ جو اس کتاب کو حق مانے گا، جو اس کی دعوت کو قبول کر لے گا وہ کامیاب ہے، اور جو اس کے دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ گمراہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی گمراہ ہوگا وہ اپنی جان پر ہے، اور جو کوئی دعوت کو قبول کر لے گا وہ بھی اپنے لیے ہی ہے، اس کا آپ پر کوئی ذمہ نہیں ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ کوئی دعوت کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا، آپ کا کام تھا دعوت دینا، وہ آپ نے دی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو دوسروں کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس شفاعت کی جاتی ہے، شفاعت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو یہ سفارشی مانتے ہیں، جب ان کی بات کی جاتی ہے تو یہ ان کے دل جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، یعنی غیر اللہ کی دعوت کو سن کے یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب اکیلے اللہ کی دعوت کو دی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں آج کل جن کو ہم دیکھتے ہیں جب اللہ کی دعوت دی جائے تو یہ اللہ کی دعوت کو نہیں مانتے اور ان کو برا لگتا ہے، اور جب غیر اللہ کی دعوت سنتے ہیں، ان کی اپنے غیر الہوں کی اور غیروں کی دعوت سنتے ہیں تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ انہی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور سفارشی بنا رکھا ہے؟ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور سفارشی بنا رکھا ہے۔ اگر کوئی بھی اس چیز کا مالک ہوتا، کوئی بھی اس چیز کا سفارشی ہے تو اس کو دکھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں لاؤ سن لو، قل للہ شفاعت جمیعا، ساری کی ساری شفاعت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی مالک ہے سفارش کا، ہر چیز کا اللہ ہی مالک ہے، تو وہی سفارشی یعنی کسی کو سفارشی وہ قبول ہی نہیں کرے گا جو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو۔ ہاں، سفارش کس کی قبول کی جائے گی؟ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اجازت دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی کچھ کیفیات بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہمیں پکارتا ہے، جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگ بھی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ یہ نعمتیں، یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے علم کی وجہ سے ملی ہیں، اور ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر وبال آیا اور ان کو پھر عذاب نے پکڑا، وبال کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یعنی رزق کا بڑھنا اور کم ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تمہارے علم کی وجہ سے، یہ تمہارے کسی کام کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے، وہ جس پر چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ تو تم اس پر اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑھانا بناؤ یا اپنے آپ کو بڑھانا سمجھو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم زیادتی کی، یعنی کہ گناہ کر بیٹھے ہیں، تو وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رحم کرنے والا ہوں، گناہ معاف کرنے والا ہوں، تو نا امید نہیں ہونا۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو عذاب ہوگا، جن کو پکڑ ہوگی، تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمارا لوٹ جانا ہوتا، ہم
اللہ کے سامنے مطیع ہو کر لوٹتے، یعنی اللہ ہمیں ایک بار جانے دے واپس، ہم جو ہے وہ تیرے مطیع ہو جائیں گے، فرما بردار ہو جائیں گے، تو کہا جائے گا نہیں، اب تمہارے لیے لوٹنا باقی نہیں ہے۔ بڑی کوشش کریں گے کہ اللہ ہم اب نیک بن جائیں گے، ایک بار تو ہمیں جانے دے، ہم تیرے جو ہے فرما بردار بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ متکبر جو ہیں، جو ان کا ٹھکانہ یہی ہے، جو تکبر کرتے رہے، جو انہوں نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کا یہی ٹھکانہ ہے، اب لوٹ کر جانا تمہارے لیے باقی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ کا قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، کن لوگوں نے؟ مشرکوں نے اللہ کی شان کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کی پہچان ہی نہیں کی اور اللہ کی قدر نہیں کی۔ اگر یہ قدر کرتے تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ یہ بڑی بہت سوچنے والی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی شان کو، اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی شان کو نہیں سمجھا۔ یہ ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی ہیں، ساری نعمتیں جو کی ہیں وہ اللہ نے کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ جو وہ شریک بناتے ہیں ان میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کا کچھ منظر ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جانا ہے تو ایک بار سب نے مر جانا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اٹھانا ہے، پھر دوبارہ یعنی ایک بار سب کو مار دیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ زندہ کریں گے، یعنی دو بار سور پھونکا جائے گا، ایک بار سے سب کے سب مر جائیں گے اور دوسری بار دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جب جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جہنم کی طرف لائے جائیں گے، اور یہ فیصلے کا دن ہوگا، اور ان کو جو ہے وہ دربان پوچھے گا حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جو دربان ہے جو دروازے پر کھڑا ہے وہ پوچھے گا تمہیں کیا مسئلہ تھا، تم نے کیوں نہیں دعوت کو قبول کیا، تم نے کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، کیا تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو یہ کہیں گے کہ ہمیں ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے بات جو ہے وہ نہیں مانی، اور آج عذاب ہم پر ثابت ہو گیا، جس چیز سے ہمیں ڈرایا جاتا تھا وہ بات سچی ثابت ہوگی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، وہ لوگ جو جنت کی طرف جائیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے اور ان کے لیے کہا جائے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سلامتی کہیں گے، سلام کہیں گے، سلامتی اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے ان کو کہا جائے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ آگے سورہ شروع ہو رہی ہے سورہ مومن، اور اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کچھ القاب ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلے کتاب کا تعارف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے جو غالب حکمت والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ سخت سزا دینے والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ یہ ساری تعریفیں اور سارے کے سارے لقب جو ہیں وہ اللہ کے ہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ہر امت نے نبیوں کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، ہر امت نے جو ہے وہ اپنے رسولوں کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ان پر پکڑ آئی، سخت عذاب آیا جس نے انہیں پکڑ لیا۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور جن لوگوں نے مان لیا ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے ذکر کیا ہے کہ فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے، ان کی توبہ کو قبول کر لے، ان کو جنت دے، جن لوگوں نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا اور اللہ اور اس کے رسولوں کی دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی دعوت دیتے ہیں، جو اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، آپ بس تم اللہ کو پکارو اس حال میں کہ دین کو خالص کرتے ہوئے، چاہے کافروں کو برا لگے، یعنی کہ اللہ کو یعنی تم نے پکارنا ہے، تمہارے لیے یہی ہے، کسی غیر اللہ کو نہیں پکارنا۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس دن سے ڈراؤ جس دن ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی
مددگار ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے زمین میں یہ چلتے پھرتے نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا ان لوگوں کا انجام جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا، جنہوں نے رسولوں کے ساتھ جھگڑا کیا، جنہوں نے بات نہیں مانی، عاد اور سمود اور ان قوموں نے، وہ طاقت میں تم سے زیادہ طاقتور تھے، اور ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم یاد کرو، ان کو سمجھو، دیکھو کہ غور و فکر کرو کہ کیسے ہم نے ان کا انجام کیا۔ تو اسی طرح تمہارا بھی ہو سکتا ہے، سمجھو۔ پھر اسی طرح آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ قارون، حامان اور فرعون کی طرف، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی۔ فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں اس کو قتل کر دوں جو ہمیں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، جو ہمیں جو ہے وہ ہمارے مطلب ہمیں اس کی طرف دعوت دیتا ہے جو نہیں ہے، یعنی جو اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر میں سے ان میں سے ہی ایک حضرت موسیٰ کا ماننے والا، جو اللہ پر ایمان لانے والا کھڑا کیا، جو ایمان لاتا تھا لیکن اس نے چھپایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ تم کیوں قتل کرتے ہو؟ اگر وہ سچا ہے تو ہم پر کیا اس کی بات ہے، اور اگر وہ نہیں سچا تو تمہیں کیا کہتا ہے، تو تم اس کو کیوں قتل کرتے ہو؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرعون کے گھر سے اللہ نے بلوا دیا، اور اس نے گواہی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق پر ہونے کی۔ پھر حامان سے کہہ کر فرعون نے جو ہے وہ اونچی عمارت بنائی۔ اس نے کہا کہ میں جو ہے میری عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں، میں اس کی طرف بلاتا ہوں جو پاک ہے، جس نے سب کچھ جو ہے وہ بنایا ہے، زمین آسمان دنیا، اور تم مجھے جو ہے وہ آگ کی طرف دعوت دیتے ہو، گناہ کی طرف دعوت دیتے ہو، تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ جب آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے کہ بڑوں سے کہیں گے چھوٹے کہ کیا تم ہمارا عذاب کم کر سکتے ہو، آج فیصلے کا دن ہے، تو وہ کہیں گے نہیں، ہم آج نہیں کر سکتے کیونکہ آج ہماری بھی پکڑ ہوئی ہے، آج فیصلہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے آج ہم بھی پکڑے گئے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت اور کتاب سے نوازا تھا، اور اس کی وہ صبح و شام اللہ کی تعریف اور کرنے والے تھے، بخشش مانگنے والے تھے، تسبیح کرنے والے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کا اور برے بندوں کا فرق بتاتے ہوئے فرماتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر، کیا تم اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو برائی کرتے ہیں جو نہیں ایمان لائے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک ضرور قیامت آنے والی ہے، وہ تمہیں بتا دے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں دعا نہ کرنے والوں کے بارے میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ اللہ فرماتے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، بے شک جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں قریب انہیں میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو جو یہ عبادت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس سے جو بندہ بھی تکبر کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو کچھ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، مختلف صورتیں بنائیں، تمہیں رزق دیتا ہے، تو تم جو ہو غیر اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کبھی کس طریقے سے، کبھی زمین و آسمان کے بنانے کے، کبھی ان کو بدلنے کے، کبھی دن رات کے بدلنے کے، کبھی سورج چاند کے مسخر ہونے کے، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ اور فرمایا فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ تو جب بھی چاہتا ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات تو جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے بات فرماتے ہیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے، نبیوں نے یہی کہا کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو۔ مجھے تو حکم دیا ہے کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں، مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کروں، اللہ کو پکاروں جو خالص ہے، جو واقعی رب ہے، جو سب کا رب ہے، جو سب کو پالنے والا ہے، اور جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی کو پکاروں، اسی رب کو پکاروں اور اسی کی عبادت کروں۔
اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور ان کو طوق پہنائے جائیں گے تو پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارے شریک کہاں ہیں، وہ جن کو تم پکارتے تھے؟ تو یہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وہ تو ہم سے بھاگ گئے، جن کو ہم پکارتے تھے وہ تو کسی کام بھی نہ آئے ہمارے۔ تو اسی طرح انجام ہوتا ہے، یہی ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کچھ آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے، جن میں سے کچھ کا ذکر ہم نے آپ پر کر دیا ہے، کچھ کا ذکر ہم نے آپ پر نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی کا ذکر مطلب موجود نہیں ہے یہاں پر، کچھ ایسے بھی نبی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، تو اس لیے نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت کم کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جب ان کو عذاب پہنچے گا، کہیں گے ہم ایمان لے آئے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو اس وقت ایمان لاتا ہے، جو اس طریقے سے مطلب اس وقت ایمان لائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چکھو عذاب، کیونکہ تم لیٹ ہو گئے، جب تمہیں کہا جاتا تھا تم اس وقت دعوت قبول نہیں کرتے تھے، اب تم عذاب چکھو۔ پھر اسی طرح آگے سورۃ حامیم سجدہ شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ یہ نازل کیا ہے رحمان الرحیم نے، یہ اس کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروا رہے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں تمہارے جیسا بشر ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کیا کہ ایک معبود ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے، جو اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں بنایا، اور اسی طرح پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں جو ہے وہ گاڑ دیا، اور غذاؤں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں بنایا۔ تو کیا تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں تمہارے لیے جو ہے وہ چراغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتے ہیں جو کوئی منہ موڑتا ہے نا، اگر کوئی منہ موڑے گا تو یاد رکھو، خبردار رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں کو گنوا کر فرمایا کہ اگر پھر بھی تم منہ موڑو گے تو پھر عاد اور سمود جیسا حال یاد رکھو، عذاب سے خبردار رہو کہ ہم نے عاد اور سمود کے ساتھ کیا کیا تھا۔ حالانکہ عاد اور سمود والے کہتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو پھر ہمارے عذاب نے پکڑ لیا، اور سمود کو بھی جو ایمان نہیں لاتے پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جب ان کو عذاب پکڑ لے گا اور ان کا جسم جو ہے وہ گواہی دے گا، بولے گا، ان کے خلاف بتائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ پاؤں بول کر بتائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ اپنے جسم سے مخاطب ہو کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں ہمارے خلاف بول رہے ہو؟ تو کہیں گے، ان کا جسم بول کر بتائے گا کہ ہمیں تو اللہ نے بلوایا ہے، تو اللہ کے حکم سے ہم بول رہے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن سننے کے بارے جو قرآن نہیں سنتے تھے وہ کیا، اس قرآن کو نہ سنو، شروغل کرو تاکہ تم غالب آ سکو۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے اس قرآن کو غور کے ساتھ سنو۔ کیوں؟ کیا مقصد؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں پر انہوں نے کافروں کے جواب میں وہ آیت آئی تھی جو گزر چکی ہے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ قرآن کو سننے سے سنو، ان کو جواب دیا گیا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو انہوں نے کیوں نہ سننے سے روکا تھا؟ تاکہ ہم غالب آ جائیں، قرآن سنیں گے تو ہم مغلوب رہیں گے۔ اللہ کے دشمنوں کی جزا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ ہے، اور جو اللہ کے دوست ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، اللہ فرماتے ہیں بے شک جنہوں نے جو ایمان لائے انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور استقامت اختیار کی، ہم نے ان پر فرشتوں کو نازل کیا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ان کو نہ کوئی غم، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی خوف، اور ان کے لیے خوشخبری ہے کس چیز کے لیے؟ جس کا وہ وعدہ دیے گئے ہیں، اس وعدے کی خوشخبری ہے۔
اور یہی ہیں ہمارے، ہم تمہارے دوست ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے جو ہے وہ بہترین اللہ تعالیٰ نے آگے رکھا ہوا ہے بخشش کا سامان، اور بہترین مہمان نوازی اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اچھے طریقے سے اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کون ہے جو اچھے طریقے سے اللہ کی راہ پر بلاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، تو یہی فرما بردار ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب نیکی اور برائی برابر نہیں ہے، اور تو اسے ہٹانا بھی ہے ارفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے ہٹانا ہے، اچھے طریقے سے اس کو دور کرنا ہے۔ اگر کسی چیز کو کسی کو سمجھانا بھی ہے تو وہ تیرا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ پھر آگے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے طریقہ بتایا گیا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تجھے کسی چیز سے اکساتا ہے تو اللہ کی پناہ مانگ، اس سے اللہ کی پناہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ کر لے گا۔ شیطان کا کام ہے اکسانا، شیطان کا کام ہے ابھارنا، تو اللہ کی پناہ مانگ تاکہ وہ تجھے کسی گناہ کی طرف نہ ابھارے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے توحید کی دعوت دی ہے شرک سے بچنے کے لیے کہ صرف سجدہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، تم نے سجدہ نہ چاند کو کرنا ہے نہ سورج کو کرنا ہے، کیونکہ اس وقت کے لوگ چاند اور سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ صرف اللہ کو، جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے۔ تو عبادت صرف اللہ کی کرنی، اس کے علاوہ جو بھی ہے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ نے پیدا کی ہے، ان کی عبادت نہیں کرنی۔ پھر اینڈ پر آخری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے نیکی کی وہ اپنے لیے کی، جس نے برائی کی اپنے لیے کی۔ قیامت کے دن کسی پر کسی کا ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جو نیک عمل کرے گا وہ بھی اس کے اپنے اوپر، جو برے عمل کرے گا وہ بھی اس کا حساب اس کو خود کو ہی دینا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ یہاں پارہ مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ کل دوسرے 25ویں پارے کا۔